سیلاب اور سیاسی عدم استحکام، معاشی شرح نمو 8.3% رہی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ رواں مالی سال فی کس آمدن $1,558 رہی۔ جولائی سے مارچ مہنگائی کی شرح 29% تک پہنچی۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ برآمدات کا متعین ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ زرعی شعبے کی شرح نمو 1.5%، لائف سٹاک کی 3.7% رہی۔ بڑے صنعتی شعبے کی شرح نمو -7.9%، تعمیرات کی -5.5% ریکارڈ کی گئی۔ ملک کی معاشی اور مجموعی صورتحال کے حوالے سے انتہائی مشکل سال تھا۔ معاشی استحکام پیدا اور پاکستان کو واپس ترقی کے راستے پر لائیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ اگلے سال کے لیے 5 اہداف مقرر کیے ہیں۔ مائکرو اکنامک استحکام کی بحالی کے انڈیکٹرز بتائے گئے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت نے پہلے 3 ایز پر کام کیا۔ 2023 کو 5 ایز کا نام دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کو 2017 کی معیشت پر واپس لے کر جانا ہوگا۔ 2013 میں حکومت سنبھالی تو برے معاشی حالات تھے۔ سابق حکومت نے ملک کی ترقی کا راستہ روکا۔ چند سال میں معیشت 24ویں نمبر سے 47ویں نمبر پر پہنچ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی قیادت میں معاشی ٹیم کی ملاقات۔ اقتصادی سروے برائے مالی سال 22-23 پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معیشت کے استحکام اور ترقی کے لیے معاشی ٹیم کی کوششوں کو سراہا۔ بولے بجٹ میں عوام کو ریلیف دیں گے۔ زراعت اور IT شعبوں کی جدت پر خطیر سرمایہ کاری کی جائے گی۔ کسانوں کو اعلیٰ معیار کے بیج اور خودکار مشینری فراہم کریں گے۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب، بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ کابینہ سے منظوری کے بعد بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش ہوگا۔ 6,000 ارب سے زائد مالیاتی خسارہ متوقع، حجم 130,800,000,000 روپے سے زائد رہنے کا امکان۔ FPR ٹیکس کا ہدف 98 کھرب، قرضوں اور سود کی ادائیگی کا ہدف 76 کھرب روپے سے زائد رکھے جانے کی توقع۔ انفراسٹرکچر کی بہتری پر سب سے زیادہ 52% فنڈز خرچ کرنے کا پلان۔ وفاق اور صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 27 کھرب سے زائد ہونے کا امکان۔ توانائی کے لیے 89 ارب، بھاشا ڈیم کے لیے 45 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ بجٹ میں گریڈ 1 سے 16 تک سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں 30% اضافے کی تجویز۔ گریڈ 17 سے 22 تک تنخواہوں میں 20% تک اضافے کا امکان۔ پینشن میں 15 سے 20% اضافے کی تجویز بھی آ گئی۔ نئے بجٹ میں قرضوں کی واپسی میں مشکلات۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئندہ مالی سال قرض کا صرف 14% ادا کیا جا سکے گا۔ کل قومی قرضہ 54,500 ارب روپے ہو چکا۔ سود کی رقم بھی 8,000 ارب روپے سے تجاوز کر گئی۔ نئے بجٹ میں 7,000 ارب روپے سے زیادہ ادائیگی کا امکان نہیں۔ دوسری جانب ملک کے 5 بڑے شعبوں میں ٹیکس چوری کی تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آ گئی۔ عالمی ریسرچ کمپنی اپسوس کے مطابق ریئل اسٹیٹ، چائے، سگریٹ، ٹائرز، آئل اور فارماسیوٹیکل سیکٹر میں سالانہ 956 ارب روپے کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں نان فائلرز کے لیے ٹیکسوں میں اضافہ کنفرم۔ پراپرٹی سیکٹر کی لین دین پر ود ہولڈنگ ٹیکس دگنا کیا جائے گا۔ نان فائلرز کے لیے گاڑیوں پر بھی ٹیکس میں اضافہ متوقع۔ پاکستان بزنس کونسل نے انجن کیپیسٹی کے بجائے خریداری رسید پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی تجویز دی گئی۔ آئندہ بجٹ میں درآمدی گاڑیوں پر اضافی ڈیوٹی اور ٹیکس لگے گا۔ برآمدات کا ہدف $30 ارب اور درآمدات کا ہدف 58 ارب 80 کروڑ ڈالر ہوگا۔ آمدن بڑھانے کے لیے بینک سے رقوم نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے کی سفارش بھی آ گئی۔ پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان تاپی گیس پائپ لائن معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میگا منصوبے کو رکن ملکوں کے لیے اہم سنگ مین قرار دے دیا۔ بولے تاپی گیس پائپ لائن پروجیکٹ علاقائی تعاون اور ترقی اور خوشحالی کے دور کا آغاز کرے گا۔ وزیر اعظم کی اپنی ٹیم کو پائپ لائن کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کرنے کا وقت آ گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں عزم۔ پاک فوج کے فارمیشن کمانڈرز کی 9 مئی کے واقعات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت۔
آرمی چیف نے کہا تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو جلد کٹہرے ملا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کارروائیاں آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کی جائیں گی۔ کثرت سے جمع ناقابل تردید شواہد کو جھٹلایا یا بگاڑا نہیں جا سکتا۔ انسانی حقوق کی فرضی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی کوششیں بے سود ہیں۔ گمراہ کن بیانات کا مقصد افواج کو بدنام کر کے مذموم سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ شرکا نے عزم ظاہر کیا کہ مخالف قوتوں کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کی راہ میں ہر کوشش سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ فورم کا فوج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سول سوسائٹی کے شہداء کو خراج عقیدت۔ کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ آڈیو لیکس میں کرپشن کا عنصر بھی پایا گیا۔ اپنی مرضی کا بینچ بنا کر کمیشن کی کارروائی کو روکا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی احتساب عرفان قادر کی پریس کانفرنس، بولے اگر فوجداری کرپشن کا عنصر ہو تو ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ نیب قانون کے تحت بھی ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ مزید بولے کرپشن کے خاتمے تک ملک ترقی نہیں کر سکتا اور جب تک احتساب نہیں ہوگا کرپشن ختم نہیں ہوگی۔ سیاسی افق پر استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت ابھر آئی۔ جہانگیر ترین اور علیم خان کی طرف سے نئی سیاسی پارٹی کا باضابطہ اعلان۔ جہانگیر ترین اور علیم خان کی زیر صدارت پارٹی کے کور گروپ کا اجلاس بھی ہوا۔ پی ٹی آئی کے بڑے ناموں سمیت 120 سے زائد سابق ارکان نئی پارٹی میں شامل ہو چکے۔ گزشتہ شب علیم خان کی رہائش گاہ پر ارکان کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے انتھک محنت کی، وزیر اعظم بنوایا، کرسی پر بیٹھتے ہی ان کے تیور بدل گئے، مگر آج تک ان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا۔ جہانگیر ترین پہلی بار کھل کر بول پڑے۔ علیم خان کے گھر عشائیے سے خطاب میں کہا پنجاب میں نمبر پورے نہیں تھے، پھر بھی وزیر اعلیٰ بنوایا۔ وہ لوگ آگے آ گئے جن کی کوئی پارٹی خدمات نہیں تھیں، ان پر اور فیملی پر ایف آئی آرز کٹوا دی گئیں۔ علیم خان کو 100 دن کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب ہم نے نئی پارٹی بنائی ہے، ملک و قوم کے حالات بہتر ہوں گے۔ پنجاب کے سابق وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کا ڈیموکریٹس گروپ ختم کرنے کا اعلان۔ ٹویٹ میں کہا وہ آخری وقت تک پی ڈی ایم کے خلاف ہی سیاست کریں گے۔ ہاشم ڈوگر نے پی ٹی آئی چھوڑنے والے ارکان پر مشتمل ڈیموکریٹس گروپ بنایا تھا۔ گروپ کے کچھ ارکان پہلے ہی جہانگیر ترین کی نئی سیاسی جماعت کو جوائن کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے والے ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ غداری کا لیبل اپنے اوپر لگانے کو تیار نہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ لاڈلا مختلف حربوں سے عدالتی کارروائی میں تاخیر کر رہا ہے۔ مزید بولے جہانگیر ترین کے ساتھ آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہے، مستقبل کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ پنجاب کی نگراں حکومت 12 جون کو صوبائی بجٹ کا اعلان کرے گی۔ 4 ماہ کے بجٹ کا اعلان نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نیوز کانفرنس میں کریں گے۔ پنجاب کا بجٹ 1200 ارب روپے کے لگ بھگ رکھنے کی جانب توقع ہے۔ 4 ماہ کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 426 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی جائے گی۔ تنخواہوں اور پینشن کی مد میں 300 ارب روپے رکھے جانے کا امکان۔ بجٹ ڈالر کی قیمت 290 سے 295 روپے کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں آئندہ مالی سال کا بجٹ عوام دوست ہوگا، ماضی کی طرح جھوٹے وعدے نہیں ہوں گے۔ گورنر حاجی غلام علی کا کہنا ہے نگران حکومت کا بجٹ سابقہ حکومت کے بجٹ سے کافی بہتر ہوگا۔ تاجروں کا خصوصی خیال رکھا جائے گا۔ امید ہے وفاق سے بقایا جات کی مد میں فنڈز اضافے سمیت ملیں گے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ عدالتی عملے کے مطابق چیف جسٹس نے میٹنگ روم میں اٹارنی جنرل سمیت وکلا کو بلایا۔ اٹارنی جنرل نے بتایا 2 قوانین میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے فوری قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ سندھ میں میئر اور چیئرمین کے انتخاب کی قانون سازی کے خلاف درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی کی فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی۔ الیکشن کمیشن اور ایڈوکیٹ جنرل کو 13 جون کے لیے نوٹس جاری۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ انتخابات کے بعد قانون سازی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ الیکشن کمیشن مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا ہے۔ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ ایسے ہی بدماشی کر کے بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے۔
कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा। वजीर इत्तलात सिंध और रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने फिर वाजे कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, बाकी जमातों के पास अक्सरियत नहीं। जलाओ घिराव में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून अपना रास्ता लेगा। आज़ाद कश्मीर असम्बली के हल्का LA 15 बाग में ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद, नून लीग के मुश्ताक मिन्हास और तहरीक इंसाफ के ज़मीर खान मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर और TLP के मसूद कादरी की भी किस्मत आजमाई। नशस्त साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की नाहली से खाली हुई थी। गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी ने कराची के लिए राशन स्कीम का आगाज कर दिया। कहते हैं शहर की यूसीज में जरूरतमंद लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी। 6 माह तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। 1 लाख राशन के पैकेट जरूरतमंदों में तकसीम किए जाएंगे। मजीद बोले, शहरी गवर्नर हाउस के बाहर लगी घंटी बजाकर अपने मसाइल से आगाह कर रहे हैं।